السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے سبق میں ہم نے لفظ، اس کی قسمیں با معنی اور بے معنی، اور پھر اس کے آگے ہم نے مفرد کی قسمیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ آج ہم فعل کے متعلق بات کریں گے، کیونکہ مفرد کی 3 قسمیں اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے متعلق تو کل آپ نے سماعت فرما لیا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے فعل کا ذکر کریں گے۔ فعل وہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ زمانے 3 ہیں: ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، اور مستقبل آگے آنے والا زمانہ۔ یعنی ان تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے گا تو وہ فعل ہوگا۔ اس کے بعد حرف ہے، جو اسم اور فعل سے ملے بغیر اپنا مکمل معنی نہ بتا سکے، اسے حرف کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر عربی عبارت لکھی ہوئی ہو اور آپ کو کہا جائے کہ اس عبارت میں آپ اسم، فعل اور حرف کو علیحدہ علیحدہ کریں، یعنی اسم، فعل اور حرف کی پہچان کریں، تو آپ کس طرح پہچان کریں گے؟ اس کے لیے اسم کی کچھ علامات ہیں، فعل کی بھی کچھ علامات ہیں۔ ان علامات کے ذریعے ہم اسم اور فعل کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اسم کی علامات یہ ہے کہ جس لفظ کے شروع میں، جس کلمہ کے شروع میں الف لام ہوگا تو وہ اسم ہوگا۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، اب الحمد میں اس کے شروع میں الف لام آیا ہے تو یہ اسم ہے۔ اسی طرح جس اسم کے شروع میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف ہوگا، جیسے للہ، یہاں پر لفظ اللہ کے شروع میں لام حرف جارہ آ گیا ہے تو یہ اسم ہے۔ حروف جارہ کی بات سے انشاءاللہ ہم آگے چل کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد جس اسم کے آخر میں تنوین ہوگی، جیسے محمد، اب اس کے آخر میں تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اگر کسی بھی کلمے کے آخر میں آ جائیں گی تو وہ اسم ہوگا۔ اسی طرح کوئی اسم جو مصغر ہوگا، جیسے عبد سے عبید، اب یہ عبید عبد کی تصغیر ہے، اسی طرح جو اسم بھی مصغر ہوگا وہ اسم ہوگا۔ اسی طرح وہ کلمہ جو تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا تو وہ بھی اسم ہوگا، جیسے مسلمانی، مسلمونہ۔ اسی طرح جو منصوب ہوگا، جیسے مکیون، اب یہ مکہ شہر کی طرف کوئی بھی شخص منصوب ہو اسے ہم مکی کہیں گے، تو یہ جو نسبت ہے، جو بھی منصوب ہوگا، اسم منصوب، وہ اسم ہوگا۔ اسی طرح مضاف اور مضاف الیہ، اس کی پہچان پہلے ہم آپ کے سامنے کرا دیتے ہیں کہ عربی عبارت کے اندر جس عبارت میں کا آ جائے، کہ، کی یا کو یا میرا، میری، میرے، تمہارا، تمہارے، تمہارے، اپنا، اپنے، اپنے، تو اس طرح کے الفاظ اگر عربی عبارت میں آ جائیں گے تو وہ مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے۔ جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو اس میں کا آ رہا ہے تو یہ اگرچہ اپنا یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، تو وہ کلمہ جو مضاف ہوگا وہ بھی ہمیشہ اسم ہوگا۔ اس کے بعد ہیں فعل کی علامات، کہ ہم فعل کو کس طرح پہچانیں گے کہ عربی عبارت ایک لکھی ہوئی ہے، اس میں کلمے لکھے ہوئے ہیں، تو ہم کس طرح پہچان کریں گے کہ یہ فعل ہے۔ اس کے بعد حرف ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے اسم کی علامات ہم نے ذکر کی ہیں کہ آپ اسم کو کس طرح پہچان سکتے ہیں، پہچان لیں گے۔ اس کے بعد آگے انشاءاللہ ہم فعل اور حرف کی علامات آپ کے سامنے ذکر کریں۔